تو پتہ چلا اسلام میں جس قدر ہمیں عبادات پر رہا ہے اسی طریقے سے ہمیں اخلاق پر چھپا رہا ہے. ہمارے بہترین اخلاق کی تعلیم ہمیں دی اور بہترین اخلاق کے کیا راستے ہو سکتے ہیں, بہترین اخلاق کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا حکم بھی دیا. چنانچہ آپ پڑھیں قرآن کریم, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلیٰ اخلاق کے اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور مشہور آیت ہے, غالباً ہم نے کہا تک اس آیت کریمہ سے واقف ہوگا. جمعہ کے دن جب خطبہ اختتام تک پہنچتا ہے تو امام منبر سے اترنے سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے. ہر جمعہ کنٹینیو, ہر جمعہ بالکل پابندی کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تلاوت 6 معنی دار ہے. کیا معنی رکھتا ہے کہ ہر ہفتے میں آپ کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنے کا حکم دیا جا رہا ہے رب العالمین کے پیغام کے ذریعے سے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل, عدل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, انصاف کا حکم دیتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ عدل, یہ انصاف, یہ اخلاق کریمانہ کی نشانیاں ہیں. بہترین اخلاق کی نشانی ہے کہ انسان عدل اختیار کرے, انصاف اختیار کرے. اور انصاف کی باتیں جب آتی ہیں تو ہمارے انصاف کا سب سے پہلا مصداق ہمارا رب ہوتا ہے. میرا اللہ, میرا مالک, میرا خالق, میرا رازق, وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا, وہ اللہ جو ہم کو کھلاتا ہے, وہ اللہ جو ہم کو پلاتا ہے, وہ اللہ جو انواع اور اقسام کی نعمتوں سے نوازتا ہے, وہ اللہ نہ جانے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی. انسان غور کرے, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر شکر کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے ہمارا, کیا خیال ہے؟ انسان اپنے جسم پر غور کرے, اپنی آنکھوں کو دیکھے جس سے وہ دیکھتا ہے, روشنی اپنی آنکھوں کو دیکھے اور غور کرے کہ اللہ کا یہ احسان ہے یا نہیں. آنکھ کی اس نعمت کی قدر پوچھو اس سے جو نابینا ہے, جس کے پاس بینائی نہیں ہے یا جس کی بینائی چلی گئی, اس سے پوچھو آنکھ کی کیا اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے سننے کے لیے کان دیے, اللہ رب العالمین نے ذائقہ چکھنے کے لیے زبان دیے, بات کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی, دھڑکتا ہوا دل دیا, سب کچھ دیا. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے. اس انعام کے بدلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس رب العالمین کے سامنے جھک جائیں. یہ اخلاق ہے, یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے. انصاف کا تقاضا ہے یہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھے. انصاف کا تقاضا ہے اگر ہم آرزو لگائیں تو اللہ سے لگائیں. انصاف کا تقاضا ہے اگر ہم توکل کریں تو اللہ رب العالمین پر کریں. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور آئیے سماج کے اندر آئیے, معاشرے میں آئیے تو عدل کا نظام کتنا بہترین نظام ہے. اور اگر عدل کوئی اختیار کرتا ہے تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے. صحیح بخاری کی روایت, نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونے والا ہے. اس تپتی ہوئی دھوپ میں, اس گرمی میں, جب سورج انسان کے سوا نیزے کے اوپر ہوگی, انسان تپ رہا ہوگا گرمی کے مارے. اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس میں کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل, عدل کرنے والا امام. اگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کو موقع ملے, کہیں آپ کو
عادل بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، منصف بنایا جائے۔ ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھنا، کبھی ناانصافی نہیں ہونے دینا، چاہے آپ کے گھر کے اندر ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے گا تبھی آپ عدل کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ عدل کرنے کے لیے آپ کا گھر کافی ہے، آپ کے بیوی بچے کافی ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں کافی ہیں۔ جہاں آپ کو عدل کرنا ہے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بے انصافی کر دیتے ہیں، بال بچوں میں عدل نہیں کرتے، رشتہ داروں میں عدل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی، اخلاق حسنہ بتایا، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ انصاف اخلاق کا تقاضا ہے، اخلاق کریمانہ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والاحسان، اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہترین اخلاق کی نشانی ہے کہ انسان بھلائی کرے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی میں کیسے بتاؤں؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کو آپ نے مزدوری پہ رکھا، کسی کام کے لیے اجرت پر رکھا، آپ نے کہا کہ 200 روپے میں تمہیں دوں گا، اس نے آپ کے کام کو کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ اسے 200 روپیہ دے دیں، آپ دے دیتے ہیں، آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، آپ کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، انسان جب دیکھتا ہے یہ مٹیا مزدور بوڑھا آدمی ہے، اس نے میرا سامان اپنے پیٹھ پر لاد کر لایا ہے، بڑی مشقت سے لایا ہے، بڑی تکلیف سے لایا ہے، اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، 200 کی جگہ 220 دے دو، 225 دے دو، 250 دے دو، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا، اور یہ احسان اخلاق کریمانہ کی نشانی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے، عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے، انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اخلاق کریمانہ کی نشانیاں ہیں میرے بھائی، کہ آج یہ اخلاق ہمارے پاس ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے والا ہوں، ابھی ہمارا حسن اخلاق، ہمارا بہترین سلوک، یہ جتنے اچھے سلوک ہیں نا، آج یہ سب فیس بک فرینڈ کے لیے ہمارا ہے، جو بہت دور رہتا ہے ہم سے، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، سارے اچھے سلوک اس کے لیے۔ غالباً 2-3 جمعہ پہلے میں نے خطبہ دیا تھا سوشل میڈیا کے موضوع پر۔ میں نے کہا تھا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص، یہ جملہ میں نے کہا تھا خطبہ میں، کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص، اس کو اگر چھینک آ جائے، جو آپ کا فیس بک فرینڈ جس کو آپ نے بنایا، نہ اس کا جانتے، نہ اس کے ماں باپ کو جانتے، نہ اس کے خاندان کو، کسی کو نہیں جانتے، بس آپ کے پاس ایک فرینڈ ریکویسٹ آیا تھا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو، وہ آپ کا فرینڈ بن گیا، فیس بک فرینڈ بن گیا، اور آپ کے اچھے اچھے سلوک اس قدر اس کو متاثر کرتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا وہ دوست، اس کو چھینک آتی ہے تو آپ یہاں کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ۔ لیکن آپ کا سلوک وہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کے اپنے، آپ کے سگے، آپ کے رشتہ دار بستر پر تڑپ رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، 2-2 3-3 ماہ ہسپتال میں رہتے ہیں، ایک وقت بھی آپ کو جا کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ اپنے سارے اخراجات اور تمام تر جو کیا کہتے ہیں انفاق جو آپ کا ہے، جسے آپ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ سارا انفاق دور کے مدارس کے لیے تو ہے، دور کے لوگوں کے لیے تو ہے۔ وہی انفاق فی سبیل اللہ جب آپ کا اپنا، آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار جو بیمار ہوتے ہیں، جن کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایکس رے کے لیے پیسہ نہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ایکس رے کرانے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے۔ کہاں کے وہ قرابت دار جو ہندوستان سے باہر اپنے پیسے بھیجتے ہیں اور دیگر اداروں میں پیسے بھیجتے ہیں؟ کہاں؟ کس کا حکم اللہ نے دیا؟ آپ کے اخلاق کریمانہ کا سب سے زیادہ مستحق
آپ کے قرابت دار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے قرابت داروں کے ساتھ، کون ہے قرابت دار؟ آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے بھانجا، آپ کی بھانجی، آپ کی چچا، آپ کے خالو، آپ کے ماموں، یہ آپ کے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیوں نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ملیں گے آپ کو، 2-2 3-3 سال کا عرصہ ہو گیا، بات چیت بند ہے، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں، عید کے موقع پر نہ جانے کتنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں لیکن اپنے سگے کو مبارکباد نہیں دیتے۔ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ بہت لوگ ملیں گے آپ کو، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بدخلقی ہے آپ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بدخلقی سے روکا، کہا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کس سے؟ فحش کاموں سے، برائیوں سے، چاہے وہ فحش آپ گھر سے باہر نکل کر کے کریں، یا آپ اپنے گھر کے اندر کریں، یا آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے کریں، کسی بھی طریقے سے فحش کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فحشا سے روکتا ہے، فحش کاموں سے روکتا ہے، وَالْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکتا ہے، اور وَالْبَغْيِ، سرکشی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، ظلم سے روکتا ہے۔ یہ ظلم، یہ بد اخلاقی ہے، یہ اخلاق کریمانہ کے منافی ہے کہ آپ کسی کو اوپر ظلم کریں۔ آج ظلم ہے نا، ظلم صرف مارنا نہیں ہوتا ہے، کسی کو اوپر مار دیں، کسی کو قتل کر دیں، صرف اس کو ظلم نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ نے ایک شریف انسان کی عزت کو سماج میں بدنام کیا کہ یہ بھی ظلم ہے، یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک شریف انسان کی عزت کو سماج کے اندر بدنام کیا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آج لوگ تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بالکل فیصلہ سنا دیتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہیں اس وقت جو ملک کے حالات سے ہم دوچار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جس صورتحال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس ملک کے اندر اس وقت ایک طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ہماری حکومت کو للکارنے والا ہو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بڑھو، چاہے کوئی بھی ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، عالم ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، کسی کو بھی بھر دو اور الزام لگا دو اس کے اوپر، کوئی بھی الزام لگا دو، گھپلا کا لگا دو، گھوٹالہ کا لگا دو، زنا کا لگا دو، تمام الزامات جو میڈیا کے ذریعہ سے لگائے جاتے ہیں ہم سب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، صحیح بولا ہے، میڈیا نے بتایا نا، ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ کبھی اپنے ضمیر سے بھی سوچئے ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم کس کی بات کو سن رہے ہیں؟ وہ میڈیا جو آج ظالم یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ میڈیا جو دشمنان اسلام کی مٹھی میں ہے، ہم اس کی باتوں پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں فلاں ایسا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں حکم دیا ہے نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق تم کو کوئی خبر دے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، دیکھو جانچو پرکھو اس کو کون ہے بولنے والا۔ ہم تو کہتے ہیں ہاں 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 وہ ہے فلاں ہے ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی نے چوری کا کہا تو ہاں وہ چور ہوگا، ڈکیتی کا کہا تو ہوگا ڈاکو، لیکن یاد رکھیے کسی نے اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگایا، آپ نے نہیں لگایا لیکن آپ سے بولے ہاں وہ ہے ایسا، آپ کو معلوم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر جو اصول بتائے گئے ہیں زنا کے تعلق سے کہ 4 گواہ لانا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے تو 4 گواہ لانا پڑے گا، جس کو آپ نے دیکھا ہو عینی شاہد، یہاں تو بول دیجیے گا جھوٹ، لیکن کل قیامت کے دن جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ہاں یہ زانی ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین اگر آپ سے 4 گواہ مانگے گا تو کون گواہ لا کر دینے والا؟ بتائے کون گواہ لا کر دینے والا ہے وہاں پر؟ جب نہیں دے سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھیے، بند رکھیے اپنی زبان کو۔ یہ بد اخلاقی ہے میرے بھائی،
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے بعض اہل حدیث حضرات اس پہ ملوث ہیں، بعض ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ ملوث ہیں، سر میں سر ملائے ہوئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ رب العالمین ظلم سے بھی روکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعظکم، اللہ اکبر، آپ آیت کریمہ کو پڑھیے تو ذرا معلوم تو کیجئے، پتہ تو چلائیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعظکم، تم کو نصیحت اللہ کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ذکر حاصل کرو، سمجھو، ذرا سمجھ بوجھ والے بن جاؤ، عقل آ جائے تمہارے اندر، نصیحت حاصل کر لو تم۔ اس لیے اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے ان باتوں کی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی نصیحت کو قبول کریں؟ کہ یہ قبول کرے کہ نہیں کرے؟ میں کوئی خطبہ جمعہ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ حضرات خاموشی سن سکتے ہیں، ہمیں چاہیے نا کہ اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کی نصیحت کو تسلیم کریں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات، جو یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس پر غور کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے اخلاق حسنہ، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان ذرا درگزر کرنے کی کوشش کرے۔ باتیں ہیں سماج کے اندر آئے گی، جو انسان کام کرتا ہے نا، الزام اسی پر لگائی جاتی ہے، الزام اسی پر لگائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے۔ جو انسان کوئی کام کاج نہیں کرے گا، بس اپنے گھر میں موج ہے، مگن ہے، مست ہے، خود کما رہا ہے، کھا رہا ہے، بال بچوں کو اچھی زندگی دے رہا ہے، دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ سماج سے، نہ معاشرے سے، نہ دین سے، نہ اسلام سے ہے، نہ کسی مذہبی ادارے سے، نہ مسجد سے، نہ مدرسے سے ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں، اس پر کون الزام لگانے والا ہے؟ ہاں، انگلیاں کس پر اٹھتی ہیں؟ انگلیاں اس پر اٹھتی ہے جو آگے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ یہ حالات ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو با اخلاق رہنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو با اخلاق رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا خذ العفو، اللہ اکبر، درگزر کو لازم پکڑ لیجئے، معافی کا معاملہ اختیار کیجئے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جاہل جو آپ کے آمنے سامنے ہے نا، جو آپ کے ٹنگری کھینچنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کو پکڑ کر کھینچنے کے لیے، آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس کے دل میں ایک جلن ہے، اس کے دل میں ایک حسد ہے، اس کے دل میں ایک بغض ہے، مال میرے پاس، میں مالدار بھی ہوں، پھر بھی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے میری۔ ارے مالدار ہونے کے لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں مسجد اور مدرسے کا سیکریٹری ہوتا، صدر ہوتا، اعلیٰ عہدیدار ہوتا، لوگ مجھے کیوں نہیں پوچھتے، یہ فلاں کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، یہ بغض ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتوں کو حکم دیتے رہیے، بھلی باتوں کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہیے، منہ مت لگی جا کر کے اس سے، ورنہ آپ کی بھی زبان خراب ہو جائے گی۔ یہ اخلاق کی مثال، اخلاق کریمانہ کا حکم اور اس کی پہچان اور اس کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بتا رہا۔ تو میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا تھا، اسلام نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اخلاق حسنہ پر ہمیں ابھارا ہے۔ اسی طریقے سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنوں کو اخلاق کریمانہ کی تعلیم دی۔ اس سے قبل چند ایک آیات میں اور پڑھوں جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اخلاق حسنہ کا حکم دیا۔ سورہ حجرات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مشہور سورہ ہے۔ میں تو اکثر خطاب میں اور تقریروں میں کہتا ہوں، 2-3 صورتیں ایسی ہیں جس کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، زندگی میں ایک بار کم سے کم اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور ہو سکے تو دہرانا بھی چاہیے۔ سورہ نور ہے، سورہ حجرات ہے، ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرتی مسائل بتائے گئے، معاشرتی آداب، جو کچھ ہم سماج کے اندر رہتے ہیں، ماحول میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں،
کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس کے گھر کب جانا ہے، دعوت ملے تو کب جانا ہے، دعوت کھا کر کے بیٹھے رہنا یا واپس چلے جانا ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے، کسی کے یہاں مہمان اگر ہم بن کے کس وقت جائیں گے، یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بعض معاشرتی آداب کو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا، جو آپ کے اخلاق کریمانہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم کے اندر، سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں کا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تم میں کا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ جب ہنسی اڑاتے ہیں نا، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کی صورت دیکھ کر، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کے ٹخنے سے اوپر کپڑے کو دیکھ کر، کسی کی بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھ کر ہم مذاق اڑاتے ہیں نا، ٹونٹ مارتے ہیں، تانا کستے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تم میں کا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام تم سے زیادہ ہو۔ ولا نساء من نساء، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو تاکیدی حکم دیا، حالانکہ اہل ایمان کے جب باتیں آ رہی ہیں، جب اللہ رب العالمین نے آمنو کہا ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے خصوصی خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مرد کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا، میرا کریٹر میری اصلیت کو، میری حقیقت کو، میری فطرت کو خوب جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو فطرت کو جانتے ہوئے عورتوں کو خصوصی خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ فطرت زیادہ پائی جاتی ہے، کسی کا مذاق اڑاتی ہو، کسی کے شکل پر ہنستی ہو، کسی کے ہائٹ پر ہنستی ہو، کسی کے کٹ پر ہنستی ہو، کسی کے کپڑے پر ہنستی ہو اور کسی کے آواز پر ہنستی ہو، یہ فطرت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خصوصی خطاب فرمایا اور کہا، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ارے وہ زبان سے ٹھیک طریقے سے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، اٹک رہی ہے، نہیں نکل رہا زبان سے، تو پڑھی لکھی ہو نا، تمہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اچھے طریقے سے آتی ہے، لیکن دوسری عورتیں جو نہیں پڑھ پا رہی ہے نا، ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیوں ہنسیں گے؟ اگر وہ کوشش کر رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا جو ماہر ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ مقرر فرشتوں کے برابر ہے، اور اس کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن جو قرآن کریم کو پڑھنے میں اٹکتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا، محنت کر رہا ہے، نہیں ہم کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہنسنا، مذاق اڑانا درست نہیں ہے۔ خبر پہنچی مجھ تک کسی خاتون کے تعلق سے کہ پہلی بار کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہو، ظاہر ہے اپنے پیچھے زندگی چھوڑ کر کے آئی ہے۔ اگر اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے، اپنے پیچھے زندگی چھوڑ کر آئی ہے، وہ بدعت، وہ خرافات، وہ غیر مسنون طریقے اس کو چھوڑ کر آئی ہے۔ ممکن ہے اس نے رفع الیدین نہیں کیا ہو، بھول گئی ہو، ہیبٹ تو نہیں ہے نا، کبھی تو کی نہیں ہو، لیکن یہاں آئی ہے، اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو کوئی کسی کو دیکھ کر کے ہنستی ہے، کوئی ہنستی ہے دیکھ کر کے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دعا کیجیے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنت پر پابند کر دے۔
دعا کیجئے اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر ہو، ایمان میں، عمل میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ برگزیدہ ہو، لہذا کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے نفس پر تان و تشنیع مت کرو، کسی کے نفس پر تان و تشنیع مت کرو۔ یہ تانا کرنا، تان و تشنیع کرنا آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ایک محفل میں بیٹھ کر ہم لوگوں کے سامنے تانا کرتے ہیں، اس کو تانے کا شکار بنا دیتے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، آپ پڑھیں سورہ حجرات، اللہ رب العالمین نے کتنی تاکیدی طور پر ہمیں حکم دیا ہے، کسی کو برے القاب سے نوازنا بہت ہی بری بات ہے۔ ایک شخص کا، اس کا اپنا ایک نام ہے، ایمانی نام ہے، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، کوئی عبدالعلیم ہے، کوئی کچھ ہے، ایمانی نام ہے، اس نام کے علاوہ کسی کو کسی اور نام سے پکارنا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو بونا، کسی کو ٹھگنا، کسی کو فلاں اور کسی کو فلاں، ان ناموں سے پکارنا یہ بہت ہی بری اور معیوب بات ہے۔ اور یہ اتنی معیوب بات ہے، اتنی معیوب بات ہے، اب آگے کی آیت کریمہ کا اس آیت کریمہ آخری سے سنیے، آپ کو معلوم ہوگا یہ بات کس قدر معیوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ اکبر۔ آپ سنگینی کا اندازہ لگا دیجیے، جو برائیاں ہیں، جو بد اخلاقی جو ہے، اس کی سنگینی کیا ہے۔ شاید ہمیں سنگینی کا احساس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کیا ہے، کسی کو ناٹا کہہ دیا، کسی کو بونا کہہ دیا، کسی کو اندھا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو لولہا کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کیا فائدہ، کیا حرج ہوتا ہے، اس سے حرج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سنگینی بتایا اور کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر کوئی اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، کوئی ان بری باتوں سے، جو برے القاب سے لوگوں کو نوازتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، تان و تشنیع کرتا رہا، ان بری باتوں سے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ظالم کہا۔ اور یہ ظلم بد اخلاقی کی نشانی ہے۔ انسان کو اعلیٰ اخلاق نہیں مل سکتا، اخلاق کریمانہ سے اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کے اندر ظلم کو نہ چھوڑ دے، سرکشی کو نہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھیے بد اخلاقی کیا ہے، بد اخلاقی کی نشانیاں اللہ بتا رہا، آپ کو اخلاق حسنہ کا تعلیم دے رہا اللہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ایمان والو بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ بہت زیادہ گمان کرتے ہیں نا، کسی کو دیکھ کر ہم گمان کر لیتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی آ گئی، ہم لوگوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم لوگوں کے کپڑے دیکھ کر سمجھتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو دیکھ کر کے جج کر لیتے ہیں، یہ فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ گمان کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، کہ بعض گمان یہ گناہ ہے، گناہ، بعض گمان گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے روکا ہے۔ آپ مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، گھوم گھوم کر بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بیٹھ کر بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کا اخلاق ہے؟ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑے داعی ہیں، بڑے نمازی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں بیٹھ کر لوگوں کو مسلم سماج اور مسلم ائمہ اور مسلم علماء کے خلاف لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ آج ایک دنیا آباد ہے یہاں پر، سوشل میڈیا میں ایک دنیا ملے گی آپ کو موجودہ دور میں، جس نے اپنے ذمے اس کام کو لے لیا ہے اور یہ سوچ لیا ہے جینا اسی کے لیے، مرنا اسی کے لیے، جینا اسی کے لیے، مرنا اسی کے لیے ہے۔ کام کیا ہے؟ پوری دنیا میں علماء سلف کو بدنام کرنا، سلفی علماء کو بدنام کرنا، لوگوں کو بتانا دیکھو یہ سلفی علماء، یہ کون ہے جانتے ہو؟ کہا کہ یہ ریال خور ہے، یہ لوگ ریال خور ہیں، ریال کھا کھا کر موٹا ہو گئے اور حق نہیں بولتے، لوگوں کے سامنے حق کو نہیں بیان کرتے،
لوگوں کو حکمراں کے خلاف نہیں ابھارتے، حکمراں جو کر رہا ہے کرنے دیتے اس کو، نہیں بولنا چاہیے۔ ارے بولنا چاہیے، عوام کو سڑکوں پر اتارنا چاہیے، لوگوں کو ورغلانا چاہیے، عوام کو محلوں میں اور بینر لے کر کے اور جھنڈے لے کر راستے میں نکال دینا چاہیے۔ یہ علماء لوگ بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس اے سی روم کے اندر بیٹھ کر کے اچھے سے اچھا کھا رہا ہے، پی رہا، پیسے کما رہا ہے، ریال کھا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر علماء سلف کو، سلفی علماء کو بدنام کرنے کی کوشش، یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے نا۔ اور جو عوام ہوتے ہیں ان کی حالت تو ہم سب جانتے ہیں کہ ذرا چٹک بٹک دیکھا اسی میں لگ گئے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو جھنڈا لے کر نکلنا چاہیے باہر۔ گستاخی رسول کی گستاخی ہوئی ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ آج تو موقع ہے اپنے اسلام کو ثابت کرنے کا، محمد الرسول اللہ سے محبت کو ثابت کرنے کا، آج تو موقع ملے ہے۔ جھنڈے لو، نکل جاؤ راستوں میں، جام کر دو راستوں کو۔ یہ مولوی کہتا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم رسول اللہ کی تعلیم کو عام کرو۔ میں نے کہا نا، ایک دنیا اس وقت آباد ہے اسی کام کے لیے، انہوں نے قسم کھایا ہے ہم اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے۔ یہ بدگمانی پھیلانا سماج کی، یہ بد اخلاقی ہے میرے بھائیو۔ وہ داڑھی والا ہو، مولوی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، بد اخلاق ہے انسان وہ۔ اور بد اخلاقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سماج کی بدگمانی پھیلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بعض گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے روکا ہمیں، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم۔ پڑھے سورہ حجرات کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے کس قدر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم آپ کو دی اور بد اخلاقی سے اللہ رب العالمین نے روکا۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم جو آج کے اس کانفرنس کے مقرر خاص ہے وہ تشریف فرما ہے، میں اپنی باتوں کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ شیخ کا خطاب زیادہ سے زیادہ دیر تک آپ حضرات سن سکیں۔ چند ایک احادیث میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ چند ایک احادیث میں سناؤں آپ کو۔ اسلام میں اخلاق حسنہ کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاق حسنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اخلاق حسنہ موجود ہو۔ حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ اور ابھی آپ نے کچھ دیر میں غالباً آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ میں آپ نے قرآن کریم میں جو اخلاق کریمانہ کا جو حکم دیا ہے اور اخلاق حسنہ کی جو تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دی ہے اس کو آپ نے سنا۔ ابھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام اخلاق کریمانہ اور وہ تمام اخلاق حسنہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام اخلاق پائے جاتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیا جواب دیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ آپ نے بہت ساری باتیں نہیں کہی، آپ نے فہرست نہیں گنائی کہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے، نہیں، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، وہ قرآن کریم پڑھو۔ جو اخلاق قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور جو اخلاق کریمانہ کی تعلیم قرآن کریم کے اندر دی گئی ہے وہ تمام کے تمام صفات نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل الحدیث حضرات کچھ ہو نہ ہو
ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن معذرت چاہتا ہوں میں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف یہ ہے کہ آپ رفع الیدین کر لیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف یہ ہے کہ آپ زور سے آمین بول لیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف یہ ہے کہ آپ وتر کی نماز ایک رکعت بھی ادا کریں؟ کیا صرف اسی میں آپ کو رسول کی اطاعت نظر آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق کہاں ہمارے پاس ہے؟ وہ اخلاق کہاں ہے ہمارے پاس؟ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، کسی کی غلطی کو معاف کرنا، درگزر کرنا، عدل کا اہتمام کرنا، انصاف کرنا اور بھلائی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ سچ بولنا یہ بھی تو اخلاق میں سے ہے نا، کہ ہم سچ بولتے ہیں یا ہم جھوٹ پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا کاروبار جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ جب ہم کاروبار میں بیٹھتے ہیں سب سچائی بھول جاتے ہیں، جتنی جھوٹی باتیں ہیں ہمارے کاروبار میں ہیں۔ اور معاف کیجیے گا ہماری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، میں بتاؤں کہ آج جھوٹ کس طریقے سے فروغ ہو رہا ہے۔ جب شادی بیاہ کا رشتہ آتا ہے نا، جب لڑکے اور لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں، یہاں ایک جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے، 100 خرابی اس کے اندر ہے۔ ایک لڑکی جو زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میگی کے علاوہ کچھ نہیں بنانے آتا ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں جانتی ہے، سارا گھر سنبھالتی ہے، سب کچھ کھانا بناتی ہے، فلاں کام بھی کرتی، فلاں بھی کرتی، یہ بھی کرتی، وہ بھی کرتی ہے۔ جھوٹ کا بازار لگا کر کے رکھا ہم نے۔ آپ نے کون سی حدیث سے استدلال کیا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے رشتہ لگانے میں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے معاملے میں جھوٹ بول دینا چاہیے۔ کیوں بولنا چاہیے؟ کس عالم نے کہا ہے؟ کس حدیث سے آپ کو بتایا گیا آپ کو کیا رشتے ناطے جب لگائیں جھوٹ بول دینا چاہیے؟ لڑکے کے اندر 100 خرابی ہو، کچھ لڑکا تو پاک صاف کورا بالکل صاف ستھرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، وقت سے گھر چلا آتا ہے۔ اور لڑکی کے بارے میں تو مت پوچھئے، 110% جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، اور پتہ چلا اس کو چاول بنانا بھی نہیں آتا۔ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ یہ بد اخلاقی ہے میرے بھائی۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اپنا لیبل اہل الحدیث کا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہے، تو لازمی ہے کہ آپ سچائی کو اختیار کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آپ کو سچائی کے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اخلاق حسنہ دراصل نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے فرمایا، اپنی بعثت کے تعلق سے فرمایا، آپ کو جو بعثت ملی کیوں ملی؟ فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگ بدخلق تھے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، فریب کرتے تھے، مکر کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، بچوں کو بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے، مال ہڑپ لیا کرتے تھے، سرکشی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری خرابیاں، تمام کی تمام بد اخلاقیاں اس سماج کے اندر موجود تھی، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سی دعوت میں ایک ایسا سماج وجود میں لایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق و کردار کا حامل تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا میں اسی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ اکبر، کیوں نہ اخلاق کی تکمیل کے لیے جو جواب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، خود
نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی رب اپنے قرآن میں دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ قلم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے مرتبہ پر فائز ہیں. آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ ان کے امتی ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے محبت کا دم بھرنے والے ہیں. ہمارے اندر بھی اخلاق ہونا چاہیے، ہم بھی بااخلاق بنے. یہ بدخلقی کا مظاہرہ جو ہم کرتے رہتے ہیں نا سماج کے اندر، ماحول اور معاشرے کے اندر، اس کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیے اخلاق کے لیے جو سب سے ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے انسان با اخلاق کہلاتا ہے. یہ زبان بہت اہم چیز ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے، جو خطبہ مسنونہ جسے کہا جاتا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں خطبہ میں، جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، اور نکاح کے موقع پر بھی اس میں ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی کہو قول سدید کہو. نپی تلی بات، بالکل درست بات، بات ادھر ادھر نہ جائے، بالکل درست بات بولنا چاہیے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زبان کا استعمال بتایا. اور آپ کو معلوم ہے خطبہ نکاح کے موقع پر ہم اکثر سنتے ہیں، بعض ہمارے جو دیگر جو علماء ہوتے ہیں دیگر مسالک کے، میں نے ان کو سنا ہے کہ خطبہ نکاح میں جو یہ آیات جو پڑھی جاتی ہے یہ محض ذکر اللہ کا ذریعہ ہے. اللہ کا ذکر کے لیے 4 آیت پڑھ دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محض ذکر اللہ کا ذریعہ نہیں ہے یہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے. ان آیات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر ایک اہم ترین پیغام ہے. اور اسی پیغام، اہم ترین پیغام کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات، منتخب آیات کو پڑھا کرتے تھے، جس میں ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کہو درست باتیں کہا کرو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ رشتے ناطے جو ٹوٹتے ہیں، شادی بیاہ کے رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو تلخیاں بڑھتی ہیں، جو جھگڑے اور لڑائی جو ہوتی ہے، اور نتیجہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ زبان ہوا کرتی ہے. یہ زبان فتنے کا جڑ ہے، یاد رکھیے گا. اس کو اگر صحیح استعمال نہ کیا گیا تو اسی زبان سے بیوی شوہر سے کچھ ایسی باتیں کہتی ہیں جو شوہر کو ناگوار گزر جاتا ہے. شوہر کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے بیوی کو ناگوار گزر جاتی ہے. پھر یہ ناگواری رشتے میں دراڑ بنتے چلی جاتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر اس پیغام کو دے رہے ہیں خطبہ نکاح کے ذریعہ سے کہ دیکھو تم دونوں آنے والی زندگی میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا. اگر یہ زبان کا صحیح استعمال کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو درست کرتا رہے گا، صحیح کرتا رہے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم جو زندگی میں بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، تم سے جو غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہے، کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا. اللہ اکبر. زبان کی بڑی اہمیت ہے. اسی زبان سے انسان کا اخلاق جھلکتا ہے، اسی زبان سے انسان بدخلق بھی کہلاتا ہے. لہذا زبان کا صحیح استعمال کریں. فتنے ہیں زبان کے. آج جب کسی پر غیبت کرتے، کسی کی چغلی کرتے، کسی پر بہتان لگاتے، کسی پر الزام لگاتے تھے فلاں مال کھا گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، اسی زبان کے ذریعے سے.
یہ فتنے ہیں زبان کے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا اخلاق متاثر ہوتا ہے، ہم سماج کے بدخلق کہلاتے ہیں، لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں بجائے یہ کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ میں ایک بات اور کہوں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو میں نہ لاؤں آج کے اس خطاب میں، اگر میں بیان نہ کروں تو شاید میری بات ادھوری رہ جائے۔ بعض ہمارے نوجوان جنہیں اللہ رب العالمین نے صحیح دین عطا فرمائی، صحیح منہج عطا فرما دیا، یہ اللہ رب العالمین کے احسان ہے نا۔ دنیا کے اندر آپ غور کریں کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، انسانی آبادی کو اگر آپ شمار کریں گے کتنے انسان دنیا کے اندر ہیں، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کتنے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا الگ الگ دھرم، الگ الگ مذہب، اور اللہ رب العالمین سے عبادت سے دور، اللہ کی توحید سے نابلد۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نہ صرف یہ کہ مسلمان بنایا، بلکہ مسلمانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے صحیح منہج آپ کو عطا فرمایا۔ تو آپ کو اس احسان پر تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، میں کھل کے کہوں، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، الہی اے میرے مالک، میرے مولا، جس طرح تو نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، صحیح دین دکھایا، صحیح منہج دکھایا، اے اللہ یہی صحیح منہج، یہی صحیح راستہ میری ماں کو بھی دکھا دے، میرے باپ کو بھی دکھا دے، میرے بھائی بہنوں کو بھی دکھا دے۔ یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا کیا ہے، آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے، آج بوڑھے باپ مجھ پر آ کر سسک کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے کیا تقریر کر دی کہ میرا بیٹا مجھے ہی کافر کہہ رہا ہے، میرا بیٹا مجھے ہی کافر کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ تو کافر ہیں، ماں کو کہتا کہ آپ تو کافر ہیں، سب کو کافر بناتا چلا جا رہا ہے۔ یہ زبان ہے آپ کی، یہ زبان ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، اچھی بات کہو زبان سے۔ کس نے حق دیا آپ کو اپنی ماں باپ کو کافر کہنے کے؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ کس نے بتایا آپ کو؟ دوست سے آپ نے رشتے ناطے توڑ لیے، احباب سے رشتے ناطے توڑ لیے، اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، اس کے میت میں نہیں جائیں گے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنا فقہ، کتنی سمجھ دین کی آپ کے اندر آ گئی کہ آپ نے تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھا لی۔ یہ بد اخلاقی آپ کے اندر ہے، اخلاق نہیں ہے نام اس کا۔ آپ نے اخلاق سیکھا نہیں، آپ نے دین نہیں سیکھا، اور اگر سیکھا تو نہ معلوم کس سے سیکھا آپ نے، نہ معلوم کس سے سیکھا آپ نے۔ جس سے سیکھا شاید وہ بھی اسی لائق تھا، وہ بھی دوسرے کو کافر کہتا ہوگا، اسی لیے اس کی نتیجہ یہ ہے آج آپ بھی دوسرے کو کافر 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 کہتے چلے آ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ میں نے کہا اخلاق کریمانہ، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، یہ اخلاق حسنہ، اس کی اہمیت کو میں بیان کر دوں، ایک دو حدیث کے بعد بات ختم کروں گے انشاءاللہ تعالی۔ اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت، دنیا کے اندر تو اس کی اہمیت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ وزن ترازو لائے گا، ترازو، اور ترازو میں جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے، تو وہاں پر اس موقع پر جب ترازو میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے، یہ اخلاق حسنہ سب سے بھاری ہوگا۔ اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ ہنس کر کے بات کرنا، لوگوں کے کام آنا، غریبوں کا کام آنا، مسکینوں کا کام آنا، بوڑھے بزرگ اگر کوئی راستے میں چل رہا ہے، کوئی سامان لے کر جا رہا ہے، اس کے سامان کو اٹھا لینا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ سارے جو بہترین چیزیں ہیں نا، اچھے اخلاق کی نشانیاں ہیں، یہ سارے اچھے اخلاق اگر آپ کے اندر ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث پر
اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور کہہ دوں. بعض حضرات ایسے ہیں جو غیر مسلمان یعنی جو غیر مسلم ہیں، اگرچہ وہ بہت با اخلاق ہوں، بہت چیریٹی کے کام، کرسچن کے جا کے دیکھیے مشنریز میں کس طرح چیریٹی کا کام ہو رہا ہے. ہر دن سینکڑوں فقیر اور بھوکے لوگ لگے ہوئے ہیں، کھانا دیا جا رہا ہے. فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے عورتیں جا رہی ہیں، جو بچہ فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہے اس کو اٹھا لے رہی ہے گود میں، اور آپ لے جا رہی ہے، اس کو نہلا رہی ہے، دھلا رہی ہے، اچھے کپڑے پہنا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر اخلاق کتنا اچھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو شرم آنی چاہیے، لوگ کہتے ہیں. اور شاید کچھ لوگ تو یہاں تک پہنچ گئے، اسی ہمارے شہر کے اندر شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ ایک عورت جو مشنریز کے کرسچن کی جو جسے مدر ٹریسا کہا جاتا تھا، جب وہ مری تو ہمارے کچھ مولوی تھے جنہوں نے جا کر کے فاتحہ خوانی بھی کی تھی. یاد رکھیے گا میزان کس کے لیے قائم ہوگا؟ میزان قائم ہوگا مومنوں کے لیے. جو مومن نہیں اس کے لیے میزان قائم نہیں. سورہ کہف پڑھتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے میزان قائم ہی نہیں کرے گا. کفار اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کا میزان تو اہل ایمان کے لیے قائم ہوگا نا، مومنوں کے لیے میزان قائم ہوگا. اب جب میزان وہاں قائم ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا، کمی بیشی، وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. لیکن میزان کس کے لیے قائم ہوگا؟ جو مومن ہوگا. غیر مومن کے لیے کوئی میزان نہیں ہے. وہ چاہے جتنا اچھا اخلاق رکھ لے، جتنا اچھا اپنے آپ کو بنا لے، اگر میں اپنی بات میں ممکن ہو سکتا اگر غلط ہو تو شیخ محترم ہماری اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا تو میزان پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. لہٰذا اپنے اخلاق کو درست کیجیے، اپنے اخلاق کو درست کیجیے. وہ اخلاق جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وہ اخلاق جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے. ایسے اخلاق سے اگر آپ متصف ہوتے ہیں تو یاد رکھیے یہی اخلاق، یہی اچھا اخلاق کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں داخلہ کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ. بات تقریر سنیے، بات سنیے، گھر جا کر بات کیجیے گا آرام سے. خطاب سنیں. یہی اچھا اخلاق کل قیامت کے دن آپ کے لیے جنت میں داخلہ کا سبب بھی بنے گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو جنت میں داخلہ کا سبب بنے گا اور جہنم میں داخلہ کا سبب بنے گا؟ کچھ ایسے اچھے اعمال جس کے کرنے سے جنت میں داخلہ کا سبب بن جائے، اور وہ کون سی بدعمالیاں ہیں جس کے انجام دینے جہنم میں داخلہ کا سبب بن جائے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرو. یہ دو کام کرنا ہے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری اور اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ، یہ اپنے اندر پیدا کرو. ان دو چیزوں کے ذریعے سے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا. اور فرمائے وہ کون سی بدعمالیاں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منہ اور شرمگاہ. میں نے اپنے خطاب میں یہ زبان کی جو ہلاکتیں میں نے بتایا آپ کو کہ زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے، اس کا اخلاق بگڑ رہا ہے، اس کا اخلاق بگڑ رہا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا اور حقوق العباد کا بھی ذکر کیا. تقوی اللہ کی عبادت، حقوق العباد میں سے حسن الخلق، یہ حقوق اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور وہ حسن الخلق یہ حقوق العباد میں سے. دونوں چیزوں کو حکم دیا، اپنے حقوق اللہ کو بھی درست کرو اور حقوق العباد کو بھی درست کرو. یہ دو چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ کا سبب بنائے گا. اللہ رب العالمین تقوی کو اور ہمارے اچھے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو اخلاق حسنہ کے اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کر دے اور اچھے اخلاق کے جو مظاہر ہیں، جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بدخلقی ہے
اور بد اخلاقی کے جو راستے اور طریقے ہیں، الہ العالمین ان تمام بری حرکتوں سے، بری عادتوں سے اللہ تعالی ہم سبوں کو محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔